اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبي. ایک غریب وہ ہوتے ہیں جو پوستی ہونے کی وجہ سے غریب ہوتے ہیں، ان غریبوں کے ہم بھی خلاف ہیں. وہ بی سے بغیرت بھی ہیں، ایم سے بولو نا، گالیاں دو یار مسجد میں بیٹھے ہوئے، دے دو. یعنی وہ اس نے ہمیں سکھائی ہیں بھائی، وہ جس نے ایم سے منوس کہا اور بی سے وہ کہا نا، صحیح کہا، ٹھیک کہہ رہے ہیں، صحیح. اصل میں بھگتے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. تو غریبوں کی کتنی قسمیں ہیں؟ بولو، دو. ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اپنی سستی اور کاہلی کی، اصل میں تو تین قسمیں، لیکن وہ تیسری قسم ہے نہیں دنیا، وہ صرف ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے. وہ میں پہلے بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کی کنفیوژن دور ہو جائے. ہمارے نبی کو اللہ نے بہت پیسہ دیا ہے، خوب سمجھ لو. ہمارے نبی نے اپنے لیے غربت کا خود انتخاب کیا کہ پیسہ آیا رکھا نہیں بلکہ خرچ کر دیا. یہ بھی ایک قسم ہے کہ آپ غریب تھے نہیں، ہیں بھی نہیں، لیکن رہتے غریب ہیں آپ. اچھا، اس کی بھی دو قسمیں، آپ غریبوں کی طرح کیسے رہتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ کے پاس بہت پیسہ آیا اور آپ استعمال ہی نہیں کر رہے، شکل سے کیا لگتے ہیں آپ؟ بولو، غریب لگتے ہیں. یہ والے غریب کی اسلام میں 2 ٹکے کی ویلیو نہیں ہے، بلکہ اس کو کنجوس کی سپرلیٹو ڈگری سے تعبیر کیا گیا ہے، جس کو عربی میں شحیح کہا جاتا ہے. شین حلوے والی ہا، یا اور پھر حلوے والی ہا. حلوہ ہم کھاتے نہیں ہیں، مثال تو دیتے ہیں نا، مثال سے ہی ٹیسٹ آ جاتا ہے ہمیں. شحیح جس کو شح کہا جاتا ہے. شح آج کل اتنا میٹھا کافی ہے صحتوں کے لیے کہ بس حلوے کی بات کرو، بس اسی سے آپ کو جتنے کارب ملنے مل جائیں گے. کھانے کی کوشش کرو گے پھٹو گے ایک دن، حقیقت بتا رہا ہوں میں. شحیح کہتے ہیں وہ کنجوس جو کنجوسی کی اتنی انتہا کو پہنچا ہوا ہو کہ پیسہ اپنے اوپر بھی استعمال نہیں کرتا، دوسروں پہ تو دور کی بات. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے اور ہونڈا 50 پہ گھومتا ہے، پھٹ پھٹی بائکوں پہ. لاکھوں کروڑوں کا بزنس ہے، پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہے. اس غریب کی اسلام میں کوئی ویلیو بولو نہیں ہے. 4 قسمیں ہو گئیں اس طرح سے. اب میں الگ الگ ڈیفائن کرتا ہوں. پہلا غریب وہ جس کو اللہ نے دولت دی، شکل سے کیا لگتا ہے؟ غریب. اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ ایک نمبر کا کنجوس. ایسے ہم نے دیکھے ہیں، اللہ نے اتنا پیسہ دیا. ایک صاحب کے ساتھ میں گیا خریداری کرنے ہفتہ بازار. اب پرانا قصہ ہو گیا، 15-20 سال، ان کو بھی نہیں پتا کہ ان کی بات ہو رہی ہے، آپ کو بھی نہیں پتا کس کی بات ہو رہی ہے. اب غیبت میں نہیں آئے گا یہ انشاءاللہ، کیونکہ وہ بھی بھول گئے ہوں گے. 20 سال 15-20 سال بہت عرصہ ٹائم ہوتا ہے. تو میں نے ان کو دیکھا ہفتہ بازار میں. ایک تو ویسے ہی چیزیں سستی ہوتی ہیں، ہفتہ بازار میں بھی خریداری کر رہا ہوں، وہ بھی کر رہے ہیں. وہ ٹھیک ٹھاک بڑے سیٹ تھے، ذاتی گھر، کروڑوں کا بزنس. پیاز لے رہے ہیں بالکل جو آڑے ترچھے پیاز ہوتے ہیں نا. کچھ آلو مسکراتے ہوئے دیکھے آپ نے؟ مسکراتے ہوئے آلو دیکھیں؟ اچھا، میں کر رہا تھا صاف ستھرے آلو، مسکراتے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ گھر میں خواتین کو چھیلنے میں بھی آسانی ہوگی، اور ویسے بھی جب چیز لے کے گھر جائیں گے ایک اچھی چیز، گھر والے خوش ہوں گے، بھائی زبردست آلو آئیں. میری اتنی آمدن نہیں تھی، میری تو صرف مسجد کی اور جامعۃ الرشید کی. مدرسوں کی تنخواہ بھی کوئی اتنی زیادہ نہیں تھی اس وقت، مسجد کی تو بہت ہی تھوڑی تھی. یہاں وسائل کم تھے مسجد والوں کے پاس. انہوں نے بتایا تھا بھائی ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی، ایسے ہی گزارا کرتے ہیں. ہمارے اس وقت 2 چل رہے تھے چینل، 2 بیویاں تھیں، 2 گھر تھے، 2 خاندانوں کے بچے تھے. پھر بھی ہم اتنی کم آمدن میں ہم کوشش کر رہے تھے آلو تھوڑا تمیز کا لے کے جائیں، اور تمیز والا آلو ہو، تھوڑا پیاز بھی تھوڑا سا مناسب سا پیاز ہو. درمیانی پیاز اچھے ہوتے ہیں نا. ان کو میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ پیاز جو ہم اپنی بکریوں کو کھلاتے ہیں وہ والا پیاز خرید رہے ہیں، اور آلو بھی مسکراتے ہوئے. اچھا، جب میں ایسے بیان کر رہا ہوتا ہوں نا تو میں اللہ سے یہ بھی
کہہ رہا ہوتا ہوں کہ اللہ میں اپنے آپ کو اس سے افضل نہیں سمجھتا, کیونکہ اللہ کو بڑائی پسند نہیں ہے. ان میں ایک خامی ہوگی, ہو سکتا ہے ہم نے 20 خامی ہوں, تو یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں اپنے آپ کو اس سے برتر سمجھتا ہوں. بھائی ایک چیز سے تھوڑی پتہ چلتا ہے 20 خوبیاں اس کے اندر ہم سے زیادہ اچھی ہوں, کیونکہ صرف سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں آپ کو میں. مسکراتے ہوئے آلو, کیونکہ اس طرح کے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں. میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے چھوٹے چھوٹے آلو, یہ پیاز کیوں لے رہے ہو, اس میں تو گھر کی خواتین کو کتنی مشکل ہوگی چھیلنے میں. اس نے کہا مفتی صاحب گھر کی عورتوں کو تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے, تھوڑا ٹینشن دے کے رکھنا چاہیے. اصل میں مقصد یہ نہیں تھا کہ گھر کی عورتوں کو ٹینشن دینی چاہیے, مقصد ہے کہ پیسے بچانے چاہیے, چاہے اس کے لیے اگلے کا بیڑا غرق کر دو, اگلے کا بیڑا غرق کر دو. تو خرچ کر یار, یہ پیاز تو نے ہی کھانے ہیں نا, یہ آلو تو نے ہی تو کھانے ہیں, اچھا کھلا دے, اللہ نے تجھے اتنا دیا ہے, کتنا پیسہ بچا لے گا تو یہ کٹے ہوئے پیاز اور کٹے ہوئے آلو میں خرید کے. تو اس طرح کے لوگ ہمیں بہت سارے ملے ہیں مارکیٹ میں, جنہیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے, نہ اچھا لباس پہنیں گے, نہ اچھے جوتے پہنیں گے, نہ اچھی سواری رکھیں گے, بچا رہے ہیں پراپرٹیاں خرید کے. ابے بھائی مر جائے گا تو یہ پراپرٹی قبر میں لے کے جائے گا, کھا استعمال کر, لائف انجوائے کر, مر جا آرام سے, کچھ کر کے کھا پی کے جا. کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے نا مرتا ہوا, کیا خیال ہے بھائی, کھاتا ہوا مرتا ہوا بھی اچھا لگتا ہے. تو یہ والا کنجوس حدیث میں اس کی تعریف نہیں ہے. ایک صحابی آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں, ان کے پراگندہ بال, پھٹے سے کپڑے. نبی نے عرض فرمایا کہ کیا تمہیں اللہ نے مال نہیں دیا جس سے تم اپنی حالت کو درست رکھو؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ میں مالدار ہوں. آپ نے فرمایا ان اللہ یحب ان یری اثر نعمتہ علی عبدہ, اللہ چاہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو نعمت دی ہو تو وہ نعمت اس پر نظر آئے. آپ مالدار ہیں تو آپ مالدار نظر آنے چاہیے, آپ کے گھر سے, آپ کے لائف اسٹائل سے لگے کہ واقعی اس کے پاس پیسہ ہے. تکبر میں نہیں, شوبازی میں نہیں, لیکن جتنا ہے اتنا تو ہو نا, سہولت کے لیے آپ استعمال کریں. دوسری قسم مالدار کی, غریب کی, وہ ہے کہ اللہ نے مال دیا, اللہ نے مال دیا, لیکن آپ میں اتنی سخاوت کہ صبح آیا تو شام تک نہیں رکھا, سب کس پہ خرچ کر دیا؟ دوسروں پہ, اور اپنے لیے ایک لباس خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں. غریبوں پہ, مسکینوں پہ, یتیموں پہ, جہاد میں, مدارس میں, مسجدوں میں, صبح آیا تو شام تک آپ نے سارا ختم. یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے. کیا آپ دنیا کو ایسا مسافر خانہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی یہ تمنا ہے کہ شام کو روٹی مل گئی تو پیٹ بھر کے اللہ کا شکر ادا کروں گا, نہیں ملی تو صبر شکر کر کے سو جاؤں گا, صبر کی ثواب حاصل کروں گا. یہ مقام اللہ نے کس کو دیا تھا؟ بولو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صبح کا شام نہیں چھوڑا, شام کا صبح نہیں چھوڑا. آپ کے گھر میں ہدیہ آیا, آپ گھر میں آئے, آپ کو بھوک لگ رہی تھی, امی عائشہ سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ گوشت آیا تھا, سیری تھی یا کیا تھا, میں نے سارا صدقہ کر دیا, تھوڑا سا باقی ہے. ان کو بھی یہ تربیت دی ہوئی تھی, گھر میں رکھو نہیں بھائی, صدقہ کرو, دیکھا جائے گا شام کو کیا کھانا ہے. تو آپ کو غصہ نہیں آیا؟ ہم کہتے یار 2 دن کا بھوکا ہوں میں, اب بھی آیا تو صدقے چل رہے ہیں گھر میں بھائی, صدقے چل رہے ہیں. آپ کو غصہ نہیں آیا؟ آپ نے فرمایا اے عائشہ جو صدقہ کر دیا وہ باقی ہے, اور یہ کیا ہو جائے گا؟ ختم. یہ باقی نہیں ہے, باقی تو وہ ہے جو ہم آگے بھیج دیا. یہ توکل کا سب سے اعلیٰ درجہ, لیکن اس میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 آپ میں ایسا توکل ہو, نمبر 2 آپ کے بیوی بچوں میں بھی ہو, ورنہ آپ کے لیے ان کو اپنے توکل کی بھیٹ چڑھانا جائز نہیں ہے, اور یہ ہر ایک کے لیے ہے بھی نہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اگر آپ نے سب خرچ کر دیا, شام کو کھانے کو کچھ نہیں ہے, تو آپ ایسے ہی سو گئے,
اور آپ کی ازواج نے بھی کیا کیا؟ صبر کیا. آج نہ ہماری ازواج صبر کریں گی اور نہ ہم ایسے ہی سوئیں گے, نہ ہماری وہ صحتیں ہیں. 2-3 دن جب بھوکے سوئیں گے تو کولیسٹرول لیول دھڑام سے نیچے آئے گا. اس کے بعد ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہو جائے گا, دفتر میں ہر ایک سے لڑیں گے, ادھر پھڈا ادھر جھگڑا, آہستہ آہستہ دبلے ہوتے ہوتے مارکیٹ سے ایک دم شارٹ. تو یہ ہے نہیں ہر ایک کے لیے. نبی نے صحابہ کو اس کی اجازت نہیں دی, صحابہ کو, حضرت عمر کو اجازت نہیں دی. حضرت عمر سارا مال لے آئے, فرمائے نہیں آدھا رکھو آدھا صدقہ کرو. تو حضرت عمر کو جب اس کی اجازت نہیں تھی تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. ہاں تو ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم 1 سال کا اسٹور کر لیں. وہ ڈیٹیل میں کئی بار بیان کر چکا ہوں. تسلی رہے, ہاں بھائی بھوکا نہیں سوؤں گا, بچے بھی پیٹ بھرے ہوئے ہیں, فٹ فاٹ. ہمیں حکم ہے العفو, جو اضافہ ہے وہ صدقہ کرو. یہ کتنی کون سی قسم ہو گئی؟ دوسری. تیسری قسم غریبوں کی وہ ہے جو بی سے, زیادہ گالیاں بھی مناسب نہیں, ایم سے ایم ہیں اور بی سے بی ہیں اور جی سے جی ہیں. یہ وہ غریب ہیں جو چاہتے ہیں کہ پیسہ ہمارے پاس آئے, معاشرے کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, میں لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگوں. دیکھ رہا ہے کہ فلاں آدمی بھکاری بن چکا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر بھیک مانگ رہا ہے, ادھر ڈنڈے پڑ رہے ہیں, ادھر سلاواتیں, ادھر کوئی رشتہ نہیں دے رہا, ادھر جس کی تھی وہ بھاگ گئی اس کو چھوڑ کر. معاشرے کے حالات دیکھ رہا ہے, ملک کہاں جا رہا ہے, قرضوں پہ قرضے چڑھے جا رہے ہیں. شوق ہے اس کو بھی, لیکن 1 نمبر کا سست اور پوستی, ماں باپ پہ بوجھ بنا ہوا, قوم پہ بوجھ بنا ہوا, ملک پہ بوجھ بنا ہوا, محلے والوں پہ بوجھ بنا ہوا. محلے والے آتے ہیں, گلی میں گارڈ رکھے, 2000 روپے دے دے, ہے ہی نہیں پیسے, تو مجھے 4000 روپے دے دے, ہیں بھائی. ہمارے محلے میں بھی یہ چل رہا ہے, مارکیٹ میں ایک گارڈ رکھا ہوا ہے گلی والوں نے, تو 2,000 روپے نہیں نکل رہے یار بعض لوگوں سے. تو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ادھر کرائے کا مکان ہے, قرضے چڑھے جا رہے ہیں کرائے کے, بھیک مانگ لے گا, محنت نہیں کرے گا. اس غریب کو آپ جتنی بھی گالیاں دیں وہ کم ہیں, کیونکہ آخرت میں جو اس کو پڑھنے والی ہیں وہ بہت, بولو, زیادہ. یہ وہ غریب ہے جو اپنی سستی کی وجہ سے غریب ہے, نہ کھوپڑی استعمال کرتا ہے اور نہ محنت کرتا ہے. یہ غریب قوم پہ بوجھ ہے. اس غربت کی اسلام میں کوئی مدح اور تعریف. یہ وہ غریب نہیں ہے جو قیامت میں مسکینوں سے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں جائے گا, یہ وہ والا غریب نہیں ہے. حدیث میں آتا ہے نا, غریب لوگ جنت میں بھی زیادہ ہوں گے اور مالداروں سے پہلے بھی جائیں گے, تو یہ والے غریب نہیں ہیں اس میں. ہمارے نبی نے مساکین کی تعریف کی ہے, اللہ مجھے غریبوں میں زندہ رکھ اور قیامت میں میرا شمار کس میں کرنا؟ مساکین میں. آپ نے فرمایا میں نے جنت دیکھی, اس میں مالداروں سے زیادہ کون تھے؟ مسکین, اور غریب لوگ مالداروں سے زیادہ تھے اس میں. اس سے ہمارے معاشرے کے جتنے پوستی ہیں نا وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلو یار یہاں تو عزت نہیں مل رہی, گٹر کے ڈھکنوں پہ بیٹھ کے گزارا ہو رہا ہے, تو وہاں عزت مل جائے گی. آپ اس خوش فہمی میں نہ رہیں, وہاں بھی آپ کو عزت ملنے والی نہیں ہے, کیونکہ آپ سست ہیں. سستی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سستی سے پناہ مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من الجبن, اے اللہ بزدلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. اعوذ بک من الکسل, اے اللہ سستی سے تیری پناہ مانگتا ہوں. صحابہ میں ہمارے علم میں کوئی صحابی بھی سست نہیں تھے. سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے سے تیز دوڑتے تھے, گھوڑے سے تیز. یہ شاندار ماضی تھا ہمارا. آج آپ کسی کو چلوا کے دکھا دو, دوڑوانا تو دور کی بات ہے, اور نیک ہوگا. اتنے حضرت نیک ہیں چل ہی نہیں سکتے. یعنی یہ ہمارے حضرت کے نیک ہونے کی علامت ہے, بہت نیک ہے. اٹھاؤ تو 6 مرید, وہ جو جیسے گاڑی کو نہیں وہ لگا کے اٹھا رہے ہوتے, اس طرح سے اٹھ. یہ بدعتی پیروں کی بات, کیونکہ کوئی بیچارہ بزرگ ہوں کسی بیماری کی وجہ سے ویٹ بڑھ گیا, وہ الگ چیز ہے. وہ بڑھاپے میں ایج زیادہ ہونے سے وہ تو سب کے ساتھ ہی ہوتا ہے. تو جوانی میں یہ حالت ہو گئی ہے.
ہمارے ایک استاذ نے واقعہ سنا ایک پیر کا, وہ تو واقعہ سنانا بھی نامناسب سا ہے لیکن میں سینسر کر کے سنا دیتا ہوں. کہا وہ ایک پیر صاحب تھے بدعتی, اتنے بڑے ان کے مرید, اور وہ پیر کھا کھا کے نا, دیکھو بائی نیچر کوئی موٹا ہو یہ صحابہ میں بھی ملیں گے آپ کو, یہ کوئی عیب نہیں ہے, یہ اللہ کی طرف سے ہے نا. کچھ لوگ موٹے ہوتے ہیں, کچھ دبلے ہوتے ہیں, تو ایسے موٹے کی شریعت میں کوئی برائی نہیں, یہ تو اللہ کی طرف سے ہے. بڑے بڑے محدثین کا جسم بعض ایسے تھے, بہت بھاری جسم تھا ان کا, لیکن ایک موٹا ہوتا ہے سستی اور کھانے کی وجہ سے, اس موٹے کی برائی کر رہا ہوں میں. تو ایک ہمارے استاذ نے بتایا ایک پیر تھا, کھا کھا کے نا بکرے دمبے ایسے پھیلتا جا رہا تھا. انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا, واقعہ سنایا. یہ چھوٹے بچے تھے, اس پیر کی محفل میں چلے گئے, تو کہنے لگے اس پیر کو جب ہوا پاس کرنی ہوتی تھی تو ایک مرید اس کا دائیں تشریف اٹھاتا, تشریف بھی نہیں اٹھتی تھی اس سے. عقیدت دیکھو یار, پیر صاحب سے عقیدت اتنی ہے کہ دائیں تشریف اٹھا کے ہوا پاس کروائی جا رہی ہے, پھر بائیں تشریف اٹھا کے, وہ بھی پبلک اٹھا رہی ہے. اب آپ بتاؤ اس سستی کو اسلام پسند کرے گا؟ بولو. کتنے ہمارے نمازی بھائی ہیں, نیک ہیں ماشاء اللہ, سوتے رہتے ہیں. نمازی کو تو زیادہ چست ہونا چاہیے, داڑھی والے کو زیادہ چست ہونا چاہیے, کیونکہ داڑھی آپ نے رکھی ہے تو آپ ایک نمائندے بھی ہیں نا مذہب کے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک نہیں ہے داڑھی کاٹ لے. بعض لوگ کہتے ہیں ہم کیونکہ برائیوں میں مبتلا ہیں تو اس لیے ہم داڑھی نہیں رکھتے. بھائی آپ برائیوں میں مبتلا ہو تو داڑھی کاٹنا بھی تو ایک برائی ہے نا, تو ایک برائی سے تو کم از کم توبہ کرو, وہ تو رکھو. یہ تو ایسا ہی ہو گیا, ہم چونکہ الٹے کام کرتے ہیں اور مسلمان بھی ہیں تو اسلام بدنام ہوتا ہے تو اسلام ہی چھوڑ دو. تو یہ تھوڑی اسلام تھوڑی چھوڑا جائے گا, اس الٹے کاموں کو چھوڑا جائے گا نا. تو اب یہ نہیں ہو کہ آپ کوئی فلم دیکھنے جا رہے ہیں سینما گھر میں, داڑھی رکھ کے تو داڑھی کاٹ لے. وہ داڑھی نہ کاٹو, فلم دیکھنا چھوڑو بھائی. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں, داڑھی کاٹ لیتے ہیں کہ یار ہم داڑھی بدنام ہو رہی ہے, ہم فلم دیکھنے گئے ہوئے ہیں. تو بھائی داڑھی بدنام ہو رہی ہے تو اس کا حل داڑھی کاٹنا نہیں ہے, اس لیے کہ آپ کو برائی سے روکنے کا ایک چیز تھی, آپ نے وہ اڈا ہی اڑا دیا. ایک آدمی نے اپنی بوڑھی ماں کو جا کے مار دیا جان سے. کیوں مارا بھائی؟ کہہ رہے ہیں یار آج میں نے ماں کے اتنے حقوق سنے ہیں, میں افورڈ نہیں کر سکتا بھائی, اماں تم دنیا سے چلی جاؤ, بہت حقوق ہیں میرے, میں خام میں گناہ گار ہوں گا. تو لوگ کہیں گے کم بخت وہ حقوق ادا نہ کرتا کم گناہ تھا, تو نے تو اڈا ہی اڑا دیا. تو یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا کہ داڑھی رکھ کے جرم کر رہے ہو, شرم نہیں آتی, تو اس سے بجائے شرم آنے کے داڑھی کاٹ دیتے ہیں, اور زیادہ بے شرم ہو جاتا ہے. تو غریب کی تیسری قسم کیا ہوئی؟ جو اپنی سستی, کاہلی اور پوستی پن کی وجہ سے جتنی گالیاں دی جائیں سارے الفابیٹ اس پہ تھوپ دیں. آپ دماغ استعمال نہیں کرتا. اور ہمارے معاشرے میں میجورٹی اسی قسم کے غریبوں کی ہے. نہ دماغ استعمال کرتے ہیں, نہ محنت کرتے ہیں, نہ ہلتے جلتے ہیں, پڑے ہوئے ہیں, پولیس آ کے اٹھاتی ہے. وہ میں نے واقعہ سنایا تھا نا, دو سست پڑے ہوئے تھے, یہ اکثر ہماری قوم کے نوجوانوں پہ فٹ بیٹھتا ہے. ایک گھڑ سوار قریب سے گزرا, ایک سست نے کہا یار ادھر آنا ذرا. وہ گھڑ سوار اتر کے آیا, پتہ نہیں یار کیا کام ہوگا اس کو, لیٹے لیٹے ایمرجنسی میں بلا رہا ہے. کیا کام ہے یار؟ یہ بیر کا دانہ پڑا ہوا ہے, اٹھا کے میرے منہ میں ڈال دیں. اس کو بہت غصہ آیا, کم بخت مجھے گھوڑے سے اتارا اس کام کے لیے, یہ جو تیرے ساتھ لیٹا ہوا ہے اس کو نہیں بول سکتا تھا اگر اتنا ہی سست تھا تو؟ کہہ رہا نہیں اس کو نہیں بولوں گا میں. دوسرے سے پوچھا کیوں, تجھے کیوں نہیں کہہ رہا؟ کہہ رہا میں اس کا کام نہیں کروں گا, کتا آیا تھا میرے منہ پہ پیشاب کر رہا تھا, میں اس کو بول رہا تھا ہٹا, یہ ہٹا نہیں رہا تھا. سمجھ رہے ہیں؟ تو اب آپ بتاؤ یہ والا جو سست, یہ پیسے کمائے گا؟ یہ کمائے گا؟ صحیح ہے مسلم کی حدیث, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے, پورے الفاظ مجھے یاد نہیں, مفہوم سنا رہا ہوں کہ ان لوگوں پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے جو ہمیشہ طفیلی بن کے رہتے ہیں, ہمیشہ دوسروں پہ بوجھ بن کے رہتے ہیں. اور آگے الفاظ ہیں, اس کی تشریح میں لکھا ہے کہ نہ شادی کرتے ہیں نہ اولاد ہے ان کی, اس سے کہ ہمیں خرچ نہ کرنا پڑ جائے, ایسے ہی گھوم رہے ہیں وہ. یعنی شادی بھی اس لیے نہیں کر رہے کہ یار بیوی آئے گی تو خرچہ کیا ہو جائے گا, بڑھ جائے گا, جب بڑھے گا تو کمانا پڑے گا, تو کمانے سے بہتر ہے ایسے ہی پڑے رہو آرام سے. تو نہ ان کی اولاد ہو رہی ہے, نہ ان کی بیوی ہے, نہ ان کا خاندان آباد ہو رہا ہے, اور دوسروں کے ٹکڑوں پہ
جب انسان شادی کے سوچتا ہے تو سب سے پہلے اس کو خیال آتا ہے نا اسٹیبل ہو جاؤں میں, تو اسٹیبل ہونے کے لیے کرنا پڑتا ہے. لڑکی والوں کا سوال ہی سب سے پہلے ہوتا ہے کردہ کی ہے, کہتے ہیں نا کردہ کی ہے, کیا کرتا ہے بھائی تو. اب آپ کہو کہ کچھ بھی نہیں کرتا, یہی تو اس کی خوبی ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, کیونکہ غربت کی اسلام میں بڑی ویلیو ہے, اور غریب لوگ چونکہ 500 سال پہلے جنت میں جائیں گے اور غریب جنت میں زیادہ ہوں گے. تو میرے بچے نے یہ سارے بیانات سنے ہوئے ہیں, ان بیانات کی وجہ سے اس کو ایسی موٹیویشن ملی ہے کچھ بھی نہیں کرتا یہ. تو وہ کہیں گے نا پھر شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے, کچھ بھی نہیں کرو تو پھر یہ بھی کام نہیں کرو. تو یہ جو پوستی پن ہمارے معاشرے میں چل رہا ہے, اس پوستی پن کے خلاف جہاد ضروری ہے. موٹیویشن کا رخ یہاں ہونا چاہیے. غریبوں کو گالیاں مت دو, غریبوں میں تو بہت سے مقدر کی وجہ سے ہیں, بہت سے ایسے سخاوت کی وجہ سے ہوں گے معاشرے میں. لیکن یہ جو تیسری قسم ہے نا غریب کی, اگر یہ محنت پہ آ جائے تو محنت کرنے کے بعد بھی شریعت کے کچھ اصول ہیں, اگر ان اصول کو سامنے رکھے بغیر اس نے موٹیویشن حاصل کی اور پیسہ کمانے کی فکر شروع کر دی تو برباد ہونے کے چانسز زیادہ ہیں. پیسہ آئے نہ آئے, ذہنی سکون بھی جائے گا, آخرت بھی تباہ کرے گا. یہ اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں میں, جو اصل ٹاپک تھا آج کا میرا. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.